ماں کو یاد کرنا میرے نزدیک اکثر بھی یہ کہہ چکا، یہ کوئی نئی بات پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں. ان دنوں ہمارے ہاں اردو شاعری میں خاص طور پر فیشن بن گیا ہے کہ ہر شاعر ماں پر لکھ کر لے آتا ہے. وہ بھی لکھ کر آ جاتا ہے جو ماں کی گود میں رہتا ہے، وہ آ کر ماں پر شاعری سنانے لگ جاتا ہے. میں ماں کو عبادت کا درجہ دیتا ہوں، عقیدت کا درجہ دیتا ہوں، لیکن شاعری میرا خیال ہے کہ ماں کا مضمون نہیں ہے. آج سے کوئی 40 برس پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا اور اس کے بعد کہہ کر چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہہ کر چھوڑ دیا کہ شاید میں ماں کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں. ماں کی تعریف میں نہیں کر سکتا، ماں کی تعریف تو خدا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ شعر جو میں نے کہا تھا وہ شعر سن لیں، اس کے بعد میں اگلا آگے کا سفر طے کروں گا. شعر میں نے آج سے 40 برس پہلے یہ کہا تھا. سنیں، یہ ایک فرض میرا ادا کرنا بھول گیا کہ آج جو میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں اپنے دوست، اپنے بھائی شریواستو صاحب کے بدولت یہاں پر ہوں. دھیریندر اور شویتا کی محبت اور ان کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوں. شعر جو میں نے کہا تھا، میں نے بتایا کہ کوئی 4 دہائیوں پہلے کہہ کر چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد چاروں طرف سے ماں کی شاعری کی آوازیں آنے لگیں. وہ سن لیں. الوک بھائی شعر سنیے گا. یہ بیٹے بار بار مت کرو، ایک جگہ کر دو اور پھر ڈسٹرب نہ کریں، ایک ہی جگہ رکھیں بس. اب یہ ٹھیک ہے. قدموں کے نشاں ہیں کہ دیے روشن ہیں. ماں کے قدموں کے نشاں ہیں کہ دیے روشن ہیں. غور سے دیکھ یہیں پر کہیں جنت ہوگی. ماں کے قدموں کے نشاں ہیں کہ دیے روشن ہیں. غور سے دیکھ یہیں پر کہیں جنت ہوگی. میں اتنی دیر میں مجھے تجربہ ہو گیا جب ہمارے عزیز بھائی ڈاکٹر نواز آپ سے کو سنا رہے تھے تو کہاں کہاں آپ چیخے تھے. میں وہاں پر اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ یہاں سے کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ آج کا مشاعرہ کچھ دوسرے مشاعروں سے مختلف ہے، اس لیے ذرا سا تھوڑا سا مجھے موقع دے دیجئے کہ وہ شعر بھی میں سنا دوں جو عام طور پر نہیں سناتا ہوں یا سنا کر بھول گیا ہوں، اور اس کے بعد میں وہ سنا دوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں. کہتا ہوں کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے. روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے. چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے. روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے. چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے. اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو. میں نے کہا تھا کہ ماں عقیدت کا اور عبادت کا پہلو ہو سکتا ہے. شاید وہی یاد آ رہی ہے اور شاید صحیح وقت پر یاد آ رہی ہے. چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے. اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو. دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو. دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. اب سنیے دوستو، آپ نے دیکھا میرا سہارا دے کے مجھے یہاں تک لے کر آئے. یہ بیماری میری عمر کی بیماری ہے اور اللہ یہ انہوں نے ہسپتال کھولا ہے، اس کی برکتیں اگر مجھ تک پہنچ جائیں دھیریندر تو شاید میں ایک آدھ مرتبہ صحت یاب ہو کر بھی آپ کے سامنے آنا چاہوں گا. سنیے گا. کہا ہے کہ اپنا آوارہ سر جھکانے کو، اب میں آپ کو اپنے قریب آنے کی دعوت دیتا ہوں. اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں. اپنا
آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں. ڈور اسٹیپس کو کہتے ہیں دہلیز, دیہری دروازے کی چوکھٹ. اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں, اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے, کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں. اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں, اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے, کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں. آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں, آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں, آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں. ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں, ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں. یہ میں ایک شعر ہے جو میں ماتا جی آپ کے قدموں میں رکھ رہا ہوں, دیدرے کی والدہ جہاں بھی ہوں ان کے قدموں میں میرا یہ شعر ہے. ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں, دل کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے. سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں, دل کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے, دل کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے. سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں. کچھ شعر اور سنیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں الگ الگ سے کہیں ادھر ادھر سے چھانٹ کے آپ کو شعر سناؤں. دھوپ ہو چاہے دھواں, ہو چاہے دھوپ کہ دھواں, دھواں نہیں دیں گے. دھواں ہو, اس کو ذرا مصرع بہر میں کر دو آلوک. زمین ماں ہے, زمین کو دغا نہیں دیں گے. دھواں ہو چاہے دھوپ یا ہو لاکھ ظلم, تو مصرع دوسرا بدلا میری جان. ہو لاکھ ظلم مگر بددعا نہیں دیں گے. زمین ماں ہے, زمین کو دغا نہیں دیں گے. ہمیں تو صرف جگانا ہے سونے والوں کو, ہمیں تو صرف جگانا ہے سونے والوں کو. جو در کھلا ہے وہاں ہم صدا نہیں دیں گے. جو در کھلا ہے وہاں ہم صدا نہیں دیں گے. اور روایتوں کی صفیں توڑ کر بڑھو, روایتوں کی صفیں توڑ, شرما صاحب شعر سنیے گا, کی صفیں توڑ کر بڑھو, ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے. جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے. جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے. جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے. اور شراب پی کے بڑے تجربے ہوئے ہیں ہمیں. شراب پی کے, دھیرن آپ کے لیے شعر ہے, شراب پی کے بڑے تجربے ہوئے ہیں ہمیں. شریف لوگوں کو ہم مشورہ نہیں دیں گے. شراب پی کے بڑے تجربے ہوئے ہیں ہمیں. شریف لوگوں کو ہم مشورہ نہیں دیں گے. شریف لوگوں کو ہم مشورہ نہیں دیں گے. اور سنیے, کہا کہ سب کو رسوا باری باری کیا کرو, سب کو رسوا باری باری کیا کرو, سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری کیا کرو, ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا, نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو,
نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو، اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو، روز وہی ایک اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو۔ اور شعر سنے دوستو کہ چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو، جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو۔ چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو، جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو۔ میں جب آیا اور ہمارے اتل شرما صاحب تشریف لائے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ راحت آج کیا سنا رہے، تو میں نے کہا کہ میں پھر سنانے کی کوشش کروں گا، نئی چیزیں ہیں تو میں آپ کو بھی شریک کرتا ہوں کہ آپ بھی شریک ہو جائیں، کچھ نئے شعر ہیں، کہیں کسی ذریعے سے پہنچ گئے تو الگ بات، لیکن لکھنؤ کے کسی مشاعرے میں ابھی تک میں نے پڑھے نہیں۔ کہا ہے کہ تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے، تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں، تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے، ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں، تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی، ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں، تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی۔ ایک غزل نئی اور سناتا ہوں۔ دیکھیے دوستو، دو لفظ میں آپ کو بتا دوں تو زیادہ واضح طور پر آپ کے پاس میں آپ پہنچوں گا۔ ایشور کے یا اللہ کے اسلامک میتھولوجی کے حساب سے دو لفظ ہیں جو ہر وقت اللہ کے یا ایشور کے یا خدا کے، جسے جو بھی کہتے ہیں آپ، ہونٹوں پہ رہتے ہیں۔ ایک تو کن اور دوسرا فیا کن۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو یہ سرشٹی کی اور کائنات کی رچنا ہو جاتی ہے، تخلیق ہو جاتی ہے، اور جب وہ فیا کن کہتا ہے تو دھیرے دھیرے سب نشٹ ہو جاتا ہے۔ کن اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو میرا شعر ضائع ہونے سے بچ جائے گا، ورنہ فیا کن اگر یاد کر لیا تو میرا شعر بھی ضائع ہو جائے گا۔ کہا ہے کہ زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا، زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا، زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا، کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا۔ یہ جو میں نے سنایا آپ کو یہ اچھا تھا۔ ایک بار شعر اچھا یا برا اس کا فیصلہ زندگی پڑھیے کر لینا، لیکن ایک بار میرا کہنا مان کے اسے اچھا سمجھنا اور داد دینا۔ کہتا ہوں کہ زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا، کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا۔ بس ٹھیک، میرے حساب سے یہ جو لڑکا چیخ رہا ہے یہی کافی ہے، لیکن اب آپ ہی شریک ہو گئے تو ٹھیک۔ کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا، اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں، درشٹی ہین، نیتر ہین، بلائنڈ، اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں، تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا۔ اس نے اتنا بھی نہیں سوچا، اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں، تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا۔ دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا، دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا، خون میں لت پت ہوا موسم
تو پھاگن کہہ دیا۔ دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا۔ خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا۔ یہ ایک اچھا شعر ہے اس غزل میں، آپ کو نظر کر رہا ہوں۔ خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا، اس کو ہر ایک روگ کا نسخہ زبانی یاد ہے۔ اس کو ہر ایک روگ کا نسخہ زبانی یاد ہے۔ میرے منہ سے زخم نکلا، اس نے ناخن کہہ دیا۔ اس کو ہر ایک روگ کا نسخہ زبانی یاد ہے۔ اس کو ہر ایک روگ کا نسخہ زبانی یاد ہے۔ میرے منہ سے زخم نکلا، اس نے ناخن کہہ دیا۔ سنیں دوستو کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے، جیسا کہ نواز بھائی نے کہا کہ اصل ہندوستان کی دعوت پر کہہ رہا ہوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے، چلو عشق کریں۔ آج ہم دونوں کو فرصت ہے، چلو عشق کریں۔ عشق دونوں کی ضرورت ہے، چلو عشق کریں۔ آج ہم دونوں کو فرصت ہے، چلو عشق کریں۔ عشق دونوں کی ضرورت ہے، چلو عشق کریں۔ اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے، یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں۔ اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے، یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں۔ یہ شعر خاص طور پر سنیے گا، یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں۔ آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ، یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں۔ آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ، یار چھوڑو یہ سیاست ہے، چلو عشق کریں۔ آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ، یار چھوڑو یہ سیاست ہے، چلو عشق کریں۔ یہ تھرکتی، یہ چمکتی، یہ دھڑکتی دنیا، یہ چمکتی، یہ تھرکتی، یہ دھڑکتی دنیا عشق والوں کی بدولت ہے، چلو عشق کریں۔ عشق والوں کی بدولت ہے، چلو عشق کریں۔ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، عشق میں جیت کے آنے کے لیے عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں۔ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں۔ صرف اس پر توجہ دے دیجیے گا، مجھے معلوم ہے کہ اس پر آپ داد نہیں دیں گے، اس لیے کہ شروع سے جتنے بھی اچھے شعر آلوک نے سنائے ہوں یا نواز بھائی نے سنائے ہوں، یا میں نے تو نہیں سنائے، لیکن ان لوگوں نے سنائے، جب اچھے شعر سنائے، جب آپ خاموش ہو گئے، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ داد نہیں دیں گے، شعر آپ داد نہیں دیں گے تو بھی شعر اچھا ہی ہے۔ سنیے، عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں، صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے، جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں، صرف ایک بار میری، آپ نے تو کمال کر دیا تھا، مجھے امید نہیں تھی، صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے، جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں، ایک اخبار ہوں، آلوک بھائی سنیے گا شعر، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا، ادھر بھی بیٹھے ہیں پون صاحب، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر
شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں، اور میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو. آپ کی طرف سے دونوں آپ کی طرف سے میں پیش کرا دوں. میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو، میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں. میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو، میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں. ہاں بھیا، اس کو اچارت کیا جاتا تھا نہیں. یہ کوئی 30 سال پہلے میں نے کہی تھی غزل، لیکن ابھی نہ جانے کیا ہوا، یہ بڑی وائرل ہو گئی چاروں طرف. جہاں جاتا ہوں وہاں مجھے لوگ میرا نام رکھ دیا لوگوں نے، بلاتی ہے بلاتی ہے. ایئرپورٹ سے جہاز سے اترتا ہوں تو لوگ چلاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن تو پلیٹ فارم پہ چلاتے ہیں. لیکن جانے کا ہے، آج بھی تو چل رہا ہے. میں کچھ 2-4 شعر اس میں ایسے بھی سناؤں گا جو آپ نے سنے نہیں ہوں گے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سنا سکوں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا نہیں. زمین رکھنی پڑے سر پر، کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ آگے کیا آنے والا ہے. دھیرین ٹھاکر صاحب، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اپنے والدین کے لیے، ماتا پتا کے لیے، اور یہ جذبہ اللہ آپ کو ہمیشہ قائم رکھے، اور ایسا ہی کام آپ کرتے چلے جائیں. یہ شعر میں آپ کو نقل کر رہا ہوں. کہہ رہا ہوں بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا. زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو، زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو، چلے ہو تو ٹھہر جانے کا. زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو، زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو، چلے ہو تو ٹھہر جانے کا. ستارے نوچ کر لے جاؤں گا، ستارے نوچ کر لے جاؤں گا، ستارے نوچ کر لے جاؤں گا، ستارے نوچ کر لے جاؤں گا. میں خالی ہاتھ گھر جانے کا، میں خالی ہاتھ گھر جانے کا نہیں. ایک آواز یہاں سے آئی تھی، میں نے سنا حالانکہ اس آواز کو، لیکن میں نے انسنا کر دیا. لیکن جو مجھے سن رہا ہے، جو مجھ سے سننا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اور یہ میرے دل کی آواز ہے. آپ سب جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، میں اپنی طرف سے آپ سب کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں. چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں، ستارے نوچ کر لے جاؤں گا. میں خالی ہاتھ گھر جانے کا نہیں. کہتا ہوں کہ ہے دنیا چھوڑنا منظور، لیکن کسی کو یاد نہیں آگے کیا ہے. کہتا ہوں کہ ہے دنیا چھوڑنا منظور، ہے دنیا چھوڑنا منظور، لیکن وطن کو چھوڑ کر جانے کا نہ. ہے دنیا چھوڑنا منظور، لیکن وطن کو چھوڑ کر جانے کا نہیں. وہ گردن ناپتا ہے، وہ گردن ناپتا ہے، وہ گردن ناپتا ہے. ناپ لے مگر ظالم سے ڈر جانے کا نام. وہ گردن ناپتا ہے،
नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। बस मेरी पसंद के एक दो शेर और सुन ले और उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जालिम से डर जाने का नहीं। बदतमीज़ी है उर्दू, वो भी उर्दू का, लेकिन मैं ताकि बच्चों की तादाद ज़्यादा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें एक लफ्ज़ है कासा। कासा कहते हैं भिक्षा पात्र को। फ़कीर के हाथ में भीख मांगने का जो बर्तन होता है उसे कासा कहते हैं। तो ये सुन लीजिए, एक ही आखिरी गज़ल पढ़ रहा हूँ, फिर मैं समझ लीजिए कि आने का नहीं। ये गज़ल सुन लें। कहा है कि मेरा मानना दोस्तों ये है कि कोई ना कोई किताब है। मैं इन सारे धर्मों के चक्कर को सामने रखते हुए दो लाइनें लिखता हूँ कि जहालतों के अंधेरे अज्ञानता, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। और फिर आप ही के सिलेबस का अक्षर आ रहा है। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया और खबर मिली है, लखनऊ में सुनाया जा सकता है। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। यही शेर सुनाना चाहता था। कासा की माने बताती हैं आपको मैंने, भिक्षा पात्र। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आलोक श्रीवास्तव की मोहब्बत, धीरेन्द्र ठाकुर साहब की मोहब्बत, ये मैं इस काबिल नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। जिन पैरों पर खड़े होकर मैं 40 मिनट से शेर पढ़ रहा हूँ, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। आपने जो मुझे याद दिलाया है उसके लिए बता दूं, उसके लिए भी एक लफ्ज़ आ रहा है, मेहताब। मेहताब कहते हैं चांद को, पूरे चांद को। मैंने भी हिंदुस्तान एक तिहाई दुनिया मैंने देखी है 50 बरस में, आधी सदी में, लेकिन हिंदुस्तान मेरा जो है वो हिंदुस्तान है। इससे ज़्यादा खूबसूरत देश मैंने कहीं दुनिया देखा है। और इसका एक खूबसूरत शहर जो है वो है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का एक बहुत खूबसूरत इलाका है सेक्टर 17। अगर कोई यहाँ पर हो तो उसे याद आ रहा हो। शाम का वक्त था, किसी काम से मैं सेक्टर 17 गया हुआ था। मेहताब यानी चांद, मैंने देखा कि एक 5 फीट 8 इंच का एक मेहताब चलते 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 रोड क्रॉस करते हुए मेरी तरफ आया। मैंने फिर इस तरफ देखा
تو دیکھا کہ اسی خط کا ایک مہتاب ادھر سے آ رہا ہے۔ پھر میں نے چاروں طرف دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مہتاب ہی مہتاب، یہی 2 لائن وہاں سے لکھ کر رہا ہے۔ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں، چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں، چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں۔ شعر سنانے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ شعر پر بھی آپ داد نہیں دیں گے۔ چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں، راکھ بن جاتی ہے، ریت بن جاتی ہے، ریت بن جاتی ہے، اڑ جاتا ہے، ریت بن جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ریت بن جاتا ہے، اڑ جاتا ہے سارا پانی، جون میں گاؤں کا تالاب دکھائیں گے تو، ریت بن جاتا ہے، اڑ جاتا ہے سارا پانی، جون میں گاؤں کا تالاب دکھائیں گے تمہیں۔ جو حضرات واقعی شاعری سننے آئے ہیں ان کے لیے صرف ایک شعر ہے مجھے سنانے کے لیے، آج کی رات کو جب یاد کریں تو میرا یہ شعر اگر آپ کو یاد آ جائے تو میرے لیے انعام ہوگا آپ کی محبت ہوگی۔ جون میں گاؤں کا تالاب دکھائیں گے تمہیں، اہل لکھنؤ میرا شعر سنیں، اور لکھنؤ کا ہی شعر ہے۔ کہتا ہوں کہ پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تم۔